بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی بھی تعریف ہوتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہ پیڑ درختوں کی تعریف ہو، پہاڑوں کی تعریف ہو، چشموں کی تعریف ہو، سمندر کی تعریف ہو، دراصل اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کھانا بناتے ہیں اور اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو کھانے کی تعریف کر کے اصل میں کھانا بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، اسی طرح دنیا کی جتنی بھی مناظر ہیں، جتنے ہی نقش و نگار یا تصویر ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کی بھی تعریف ہوتی ہے دراصل اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہیں۔ دونوں جہاں کا رب ہے، رب العالمین، جو دونوں جہاں کا رب ہے، جس میں دنیا کی تمام ہی چیزیں جیسے آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے، زمین کے درخت اور تمام ہی مخلوقات شامل ہیں۔ وہ دونوں ہی جہاں کا رب ہے، تمام ہی چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے اور وہی پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اپنی دو رحمان اور رحیم دو صفت کا ذکر کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پالنے کی ذمہ داری لی ہے وہ اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ دراصل حقیقی مالک اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہی ہے، جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلے کا مالک ہے اور وہ اسی میں مغرور و بدمست ہو گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں نہ کوئی کسی ظاہری چیز کا مالک ہوگا اور نہ وہ کوئی غلام رہ جائے گا اور نہ اس دن کوئی خادم رہ جائے گا، نہ کوئی کسی کا آقا رہ جائے گا۔ اس وقت تمام ہی کائنات کی ملکیت صرف ایک ہی ذات اللہ پاک کی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دو پہلو ہیں، ایک حمد و ثنا کا ہے اور دوسری دعا کا ہے۔ جب اللہ ہی تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور وہ رحمان اور رحیم بھی ہے، تو ایک عاقل انسان پکار اٹھے گا کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں مدد بھی مانگے گا۔ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی کی مانگنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اور ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صراط مستقیم کی ہدایت صرف آخرت اور دین کے کاموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، دنیا کے سب کاموں کی درستگی اور کامیابی بھی اسی صراط مستقیم پر موقوف ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسی ہے کہ مومن کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت صاف ہو، محض الفاظ کو نہ پڑھ رہا ہو۔ آخر کی 3 آیتوں میں انسان نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دے، ہم کو ہدایت دے اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا کبھی غصہ نازل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ راستے سے بھٹکے۔ یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ دراصل حقیقی مالک اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہی ہے، جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلے کا مالک ہے اور وہ اسی میں مغرور و بدمست ہو گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور اور غافل انسان کو آگاہ فرمایا ہے
کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں نہ کوئی کسی ظاہری چیز کا مالک ہوگا اور نہ وہ کوئی غلام رہ جائے گا اور نہ اس دن کوئی خادم رہ جائے گا، نہ کوئی کسی کا آقا رہ جائے گا۔ اس وقت تمام ہی کائنات کی ملکیت صرف ایک ہی ذات اللہ پاک کی ہوگی۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمارے لیے نازل کی ہے۔ اس کو ہمیں دعا کی طرح پڑھنا چاہیے، اسی لیے اس کو نماز میں سب سے پہلے رکھا ہے۔